ذرا تصور کریں کہ ایک جہاز بالکل بیچ سمندر میں ہے اور ہچکولے کھا رہا ہے۔ طوفان میں پھنسا ہوا ہے۔ ہاں بالکل، اور اس جہاز کے پیندے میں نا ایک بہت بڑا سوراخ ہو چکا ہے، پانی تیزی سے اندر آ رہا ہے۔ یعنی جہاز کے ڈوبنے کا وقت قریب ہے۔ بالکل، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جہاز کے عرشے پر جو سب سے ذہین اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ اس بات پر شدید بحث کر رہے ہیں کہ جہاز کے بادبان کا رنگ نیلا ہونا چاہیے یا سرخ۔ ارے واہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا؟ لیکن یہ کوئی خیالی منظر نہیں ہے۔ آج کی ہماری اس گہری گفتگو میں ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں، مطلب 18ویں صدی کا ہندوستان، وہاں کا بالکل یہی حال تھا۔ ہاں، جب مغلیہ سلطنت کا بالکل آخری اور کمزور ترین دور چل رہا تھا۔ صحیح۔ چاروں طرف سیاسی اور معاشرتی انتشار تھا، لیکن اس وقت کے جو علمی حلقے تھے وہ چھوٹی چھوٹی مطلب فروعی بحثوں میں الجھے ہوئے تھے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اس عظیم شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے ان بادبانوں کے رنگ پر بحث کرنے کے بجائے جہاز کے نچلے حصے میں جا کر اس سوراخ کو بند کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ ایگزیکٹلی، ہم بات کر رہے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اس شہرائے آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ کی۔ ہمارا مشن آج یہ ہے کہ ان تاریخی اور فکری حوالوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ دین نہ محض چند خشک احکام کی فہرست نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، یہ ایک مکمل اور حکیمانہ نظام ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ 18ویں صدی کے اس فکری انتشار کے دور سے شروع کرتے ہیں۔ یہ 1703 کے آس پاس کا جو دہلی تھا وہ بظاہر تو علم کا مرکز تھا نا، تو پھر یہ لوگ اتنی معمولی باتوں پر کیوں لڑ رہے تھے؟ دیکھیں، اس وقت کے علمی حلقوں کی صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں 3 بڑے مسائل نظر آتے ہیں۔ کون سے 3 مسائل؟ پہلا مسئلہ تو فقہی اختلافات کا تھا، مطلب مختلف مکاتب فکر کے جو ماننے والے تھے وہ اس حد تک شدت پسندی کا شکار ہو چکے تھے کہ علم کا مقصد حق کی تلاش نہیں رہا تھا۔ تو پھر کیا مقصد ہے گیا تھا؟ صرف بحث جیتنا؟ جی بالکل، صرف دوسرے کو غلط ثابت کرنا رہ گیا تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ اسلامی احکام کے بس ظاہری خول میں قید ہو گئے تھے، یعنی بس جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے اسی پر فوکس تھا۔ ہاں، جبکہ ان احکام کا جو اصل منبع تھا، مطلب حدیث اور اس کی جو حکمتیں تھیں، ان سے دوری بہت بڑھ گئی تھی۔ یہ تو واقعی ایک فکری زوال کی نشانی ہے۔ بالکل ہے۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا المیہ تھا نا، وہ تصوف کے حوالے سے تھا۔ اچھا، تصوف کا کیا حال تھا اس وقت؟ تصوف جو دراصل انسان کے اندر کی صفائی اور روح کو پاک کرنے کا ایک متحرک نظام تھا، وہ محض چند جامد رسموں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ لمبی لمبی بحثیں تو کرتے تھے لیکن معاشرے کی اصلاح کا کوئی عملی کام نہیں ہو رہا تھا، جیسے وہ ڈوبتے جہاز پر بادبان کے رنگ کی بحث۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے، اور یہی وہ وقت تھا جب امت کو ایک ایسے معالج کی ضرورت تھی جو علم بھی رکھتا ہو اور اجتہادی بصیرت بھی، اور شاہ ولی اللہ نے مرض کی اصل جڑ کو پکڑا۔ اور وہ جڑ یہ تھی کہ لوگ احکام تو جانتے تھے مگر ان کی حکمت سے ناواقف تھے، اور اسی لیے انہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی، ہے نا؟ جی بالکل۔ اگر ہم اس کتاب کے نام پر تھوڑا غور کریں، حجت اللہ کا مطلب تو ہو گیا اللہ کی دلیل، اور البالغہ کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں نا البالغہ اس دلیل کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل اور فطرت دونوں کو مکمل طور پر مطمئن کر دے، مطلب جس کے بعد ذہن میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ ارے واہ، تو یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہو گیا کہ یہ کتاب ایسی دلیل دے گی جو عقل کو پوری طرح مطمئن کر دے گی۔ اور یہی تو شاہ ولی اللہ کا کمال ہے، وہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ اسلام محض چند غیر متعلقہ احکام کا کوئی ایسا مجموعہ نہیں ہے جسے بس زبردستی انسان پر تھوپ دیا گیا ہو۔ صحیح، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم کوئی نئی اور پیچیدہ مشین خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک مینول ملتا ہے۔ ہاں، وہ زندگی گزارنے کا محض ایک یوزر مینول نہیں دیا گیا ہمیں کہ بس یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، بلکہ شاہ ولی اللہ نے تو ہمیں پوری ڈیولپرز گائیڈ پکڑا دی ہے۔ بہت زبردست مثال ہے یہ، واقعی، جس میں یہ تک بتایا گیا ہو کہ یہ نظام کس کوڈ پر اور کیوں بنایا گیا ہے۔ بالکل،
اور اس وقت لوگ پوچھتے ہوں گے نا کہ بھئی یہ پابندی کیوں ہے یا یہ عبادت کیوں ہے؟ ہاں، اور عموماً انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا تھا کہ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، بس عمل کرو اور سوال مت پوچھو۔ جو کہ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ بالکل، لیکن شاہ ولی اللہ نے اس رویے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے جذباتی باتوں کے بجائے گہرا عقلی تجزیہ پیش کیا۔ انہوں نے عقل اور وحی کے درمیان ایک پل بنا دیا۔ ایک منٹ، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ کیا احکام کے پیچھے اس طرح کی عقلی وجوہات تلاش کرنا تھوڑا سا خطرناک نہیں ہے؟ خطرناک؟ وہ کیسے؟ مطلب اگر ہم نے لوگوں کو یہ عادت ڈال دی کہ ہر حکم کی عقل سے دلیل مانگو، اور کل کو کسی کو روزے یا نماز کی حکمت سمجھ نہ آئے تو وہ تو کہے گا کہ بھائی میری تو عقل میں نہیں آ رہا، میں نہیں کرتا عمل۔ یہ واقعی بہت بنیادی سوال ہے، اور خود شاہ ولی اللہ نے اس نازک فرق کو بہت اچھے سے کلیئر کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا جواب دیا اس کا؟ وہ یہ ہرگز نہیں کہتے کہ کسی حکم پر عمل کرنا اس کی حکمت سمجھنے سے مشروط ہے۔ ان کے نزدیک اطاعت پہلی شرط ہے۔ یعنی اللہ کا حکم ماننا تو فرض ہے، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ بالکل، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی حکم کی حکمت کو سمجھ لیتا ہے نا، تو اس کے عمل کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ حکمت جانے بغیر کی گئی عبادت ایک مشینی عمل بن سکتی ہے۔ صحیح، بس ایک عادت کی طرح کہ اٹھک بیٹھک کر لی۔ ہاں، لیکن جب آپ اس کے پیچھے موجود فلسفے کو جان لیتے ہیں تو وہ عمل آپ کے شعور کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ انسان کی روح کو بیدار کرتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ چلیں اس کو کچھ روزمرہ کی عبادات سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں اس کی بڑی زبردست مثالیں ہیں۔ جی بالکل، کتاب کا اصل مقصد ہی ان حکمتوں کو واضح کرنا تھا۔ تو سب سے پہلے روزے کی بات کرتے ہیں۔ عام طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ روزہ اس لیے ہے تاکہ غریبوں کی بھوک کا احساس ہو۔ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن شاہ ولی اللہ اس کی بہت منفرد توجیہ پیش کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کیا ہے؟ وہ انسانی نفسیات کی بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق انسان کے اندر دو متضاد قوتیں ہر وقت آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں۔ ایک کو وہ بہیمیت کہتے ہیں، یعنی حیوانی یا مادی خواہشات۔ اوہ، اچھا، اور دوسری قوت کون سی ہے؟ دوسری کو وہ ملکیت کہتے ہیں، یعنی فرشتوں جیسی پاکیزہ اور روحانی صفات۔ تو روزے کا ان دونوں قوتوں سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، جب ہم پر مادی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے تو روحانی قوت دب جاتی ہے۔ روزہ محض بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک شعوری نفسیاتی مشق ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کے لیے اپنی سب سے شدید جسمانی ضرورت کو روکتے ہیں تو ہم دراصل اپنی اس بہیمیت یعنی حیوانیت کی کمر توڑ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے بھوک بڑھتی ہے حیوانی قوت کمزور ہوتی ہے اور اندر کی ملکیت یا روحانیت پروان چڑھتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو روزے کو دیکھنے کا بالکل ہی ایک نیا اور گہرا زاویہ ہے۔ یہ واقعی انسان کو جانوروں کی سطح سے اٹھا کر فرشتوں کے قریب لے جانے والا عمل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر نماز کی بات کریں، نماز بھی تو بظاہر کچھ حرکات کا ہی نام ہے، کھڑے ہونا، جھکنا، سجدہ کرنا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت بتائی انہوں نے؟ نماز کا اصل مقصد وہ خشوع بتاتے ہیں، یعنی دل کا اللہ کی عظمت کے سامنے مکمل طور پر جھک جانا۔ لیکن ہم انسان چونکہ مادی وجود رکھتے ہیں تو ہم تو صرف ذہن میں اس کیفیت کو قائم نہیں رکھ سکتے نا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اسی لیے شریعت نے نماز کا ایسا خاکہ بنایا ہے کہ جب دل میں اللہ کی عظمت کا اقرار ہو تو جسم بھی عین اسی وقت رکوع میں جھک جائے، اور جب دل انتہائی عاجزی کا اظہار کرے تو جسم بھی زمین پر سجدے میں گر جائے۔ جی، تو یہ جسمانی اور روحانی کیفیات کا وہ کامل ملاپ ہے جو نماز کو ایک وحدت بخشتا ہے۔ یہ صرف حرکات نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ تو فرد کی ذات کی بات ہو گئی، لیکن اسلام کے احکام تو پورے معاشرے کا احاطہ کرتے ہیں نا۔ جیسے زکوٰۃ ہے، کیا وہ زکوٰۃ کو محض خیرات مانتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہاں ہم شاہ ولی اللہ کی فکر کے سب سے شاندار اور جدید ترین حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے انسانی معاشرے کے ارتقاء کا ایک مکمل نظریہ پیش کیا جسے وہ ارتفاقات کہتے ہیں۔ ارتفاقات؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ارتفاع کے معنی ہیں نرمی اور سہولت۔ وہ بتاتے ہیں کہ انسان نے جنگلوں سے نکل کر خاندان، پھر شہر اور پھر ایک ریاست کیسے بنائی۔ تو زکوٰۃ اس نظام میں کہاں فٹ بیٹھتی ہے؟ ان کے نزدیک زکوٰۃ صرف چند سکے نکال کر غریب کو دینے کا نام نہیں ہے،
یہ اس ارتفاع کے اعلیٰ درجے یعنی ایک ریاست کو تباہی سے بچانے کا حفاظتی نظام ہے۔ تباہی سے بچانے کا نظام؟ وہ کس قسم کی تباہی کی بات کر رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ تعریف کی مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ تب تباہی کے دہانے پر پہنچتا ہے جب دولت کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ مطلب جب دولت صرف چند امیروں کے ہاتھ میں اکٹھی ہو جائے، جسے آج ہم ویلتھ کانسنٹریشن کہتے ہیں؟ بالکل وہی۔ جب ایسا ہوتا ہے تو عام آدمی کو بس زندہ رہنے کے لیے جانوروں کی طرح کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے پاس روحانی ترقی کے لیے نہ وقت بچتا ہے نہ توانائی۔ ارے واہ، 18ویں صدی میں بیٹھ کے وہ اتنی ماڈرن معاشی بات کر رہے ہیں۔ جی، وہ زکوٰۃ کو ایک ایسا سماجی عدل و نظام بتاتے ہیں جو معاشرے میں توازن پیدا کرتا ہے، تاکہ کوئی اتنا غریب نہ ہو کہ انسانیت چھن جائے اور کوئی اتنا امیر نہ ہو کہ خود کو خدا سمجھنے لگے۔ یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، اور میرے خیال میں اسی طرح انہوں نے نکاح کو بھی محض سماجی معاہدہ نہیں سمجھا ہوگا۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ریاست کو چلانے کے لیے قانون چاہیے، ویسے ہی انسانی نسل کی بقا اور اخلاقیات کے لیے خاندان کی ضرورت ہے۔ اور خاندان کی بنیاد نکاح ہے۔ بالکل، اگر یہ ادارہ نہ ہو تو معاشرے میں وہی حیوانیت اور بہیمیت پھیل جائے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حجت اللہ البالغہ کو منظم بھی اسی انداز میں کیا ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ کتاب 2 حصوں میں ہے۔ جی، اور اس کی ترتیب بھی ان کے سائنسی ذہن کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ اچانک سے نماز روزے کے مسائل سے کتاب شروع نہیں کرتے۔ تو پھر کتاب کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ پہلا حصہ مکمل طور پر انسانی معاشرے، اخلاقیات، فطرت اور شریعت کی بنیادوں پر ہے۔ وہ پہلے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان ہے کیا اور اس کی ضروریات کیا ہیں۔ یعنی وہ پہلے زمین ہموار کرتے ہیں، بیسک پرنسپل سمجھاتے ہیں۔ بالکل، اور پھر جب قاری کا ذہن تیار ہو جاتا ہے تب وہ دوسرے حصے میں عبادات، معاملات اور معاشرت کے مخصوص احکام لے کر آتے ہیں۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ یہ احکام ان اصولوں پر کیسے پورے اترتے ہیں جو پہلے حصے میں بتائے گئے تھے۔ جی، تاکہ بات پوری طرح سمجھ آئے۔ تو اگر ہم اس ساری زبردست گفتگو کو سمیٹیں اور آج کے دور کے حوالے سے دیکھیں، آج کا نوجوان جو ہر چیز کی سائنسی اور عقلی وجہ جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے تو یہ کتاب صدیوں پہلے لکھا گیا ایک شاہکار ہے۔ بالکل۔ آج ہم معلومات کے سیلاب میں ہیں، لیکن ہمارے پاس اس طرح کی حکمت نہیں ہے۔ اور یہی آج کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ دین کو ہم نے زندگی کے باقی معاملات سے الگ کر دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی فکر ہمیں واپس اس مرکز پر لاتی ہے۔ صحیح، وہ دکھاتے ہیں کہ شریعت ہماری انسانی فطرت کے بالکل مطابق ہے۔ اور عقل اور وحی آپس میں لڑتے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ بالکل، وہ ایمان اور عقل کو ہمسفر بناتے ہیں۔ یہ علم نہ واقعی ہمارے لیے بہت اہم ہے، تاکہ جب ہم اگلی بار کوئی عبادت کریں یا کوئی شرعی حکم سنیں تو ہمارا ذہن خود بخود اس کے پیچھے چھپی حکمت اور فائدے کی طرف جائے۔ بالکل، اس سے یقین مزید پختہ ہوتا ہے۔ اور اسی بات کے ساتھ میں اس جائزے کے اختتام پر ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں سب کے لیے۔ جی ضرور۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر 18ویں صدی میں ایک مفکر اپنے دور کے اتنے بڑے سیاسی اور معاشرتی انتشار کے بیچ بیٹھ کر شریعت، انسان اور فطرت کو جوڑ کر ایک ایسا عقلی نظام دے سکتا ہے جو آج تک کارآمد ہے، بالکل۔ تو کیا آج کے اس ٹیکنالوجی اور معلومات کے سیلاب والے دور میں ہمارے پاس کوئی عذر بچتا ہے؟ کیا ہم حق بجانب ہیں کہ ہم اپنے دین کو محض چند ظاہری رسموں تک محدود کر دیں؟ واقعی یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہمیں اس عظیم اور آفاقی حکمت کی کھوج ضرور کرنی چاہیے جو ہماری ہر الجھن کا حل ہو سکتی ہے۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ امید ہے آج کی اس گہری گفتگو نے کچھ نئے زاویے دیے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انسانی تاریخ کا ایک بڑا عجیب اور حیران کن مخمصہ ہے۔ ہم نے ایٹم کو توڑ لیا، ہم نے خلا کو تسخیر کر لیا، جنیات کے راز جان لیے، لیکن جب بات انسان کے اپنے اندر کی الجھنوں کی آتی ہے نا، تو آج کا جدید ترین اور پڑھا لکھا انسان بھی اتنی ہی بے سکونی اور ڈپریشن کا شکار ہے جتنا شاید ہزاروں سال پہلے کا انسان تھا۔ ہاں، یہ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ واقعی اس صدی کا سب سے چبھتا ہوا سوال ہے۔ بالکل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ذہانت اور ہماری عقل نے ہمیں مادی ترقی تو دے دی، لیکن یہ ہمیں اندرونی سکون اور ایک متوازن معاشرہ دینے میں کیوں ناکام رہی؟
دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان کی ساخت کو صرف ایک مادی مشین کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ مطلب جب ہم کسی پیچیدہ چیز کی مکمل ساخت، اس کی نفسیات اور روحانی ضروریات کو سمجھے بغیر صرف عقل کی بنیاد پر مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہم دراصل اندھیرے میں تیر چلا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں معاشرتی اور نفسیاتی سطح پر ایک طرح کا شارٹ سرکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے ہم آج کی اس تفصیلی نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج جن ذرائع پر ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ کوئی عام مواد نہیں ہے۔ آج ہم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ کے اس بنیادی نظریے کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جو انسان کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ جی، اور اس کا مطالعہ بہت آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ بالکل۔ ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ شریعت اور انسانی فطرت کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ماہرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک متوازن زندگی گزارنے کے لیے محض انسانی عقل پر بھروسہ کرنا تباہ کن ہے۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں، کیونکہ آج کے جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے ایک ایسا حیرت انگیز نقطہ نظر دیتے ہیں جو موجودہ الجھنوں کو سلجھا سکتا ہے۔ اور اس جائزے کے مقاصد کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ مواد جس کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں، یہ محض کوئی پرانا تاریخی فلسفہ نہیں ہے۔ مطلب جب ہم اس کتاب کے نوٹس اور اس کے ابواب کا بغور مطالعہ کرتے ہیں نا، تو یہ آج کی جدید دنیا کے مسائل، ہماری الجھی ہوئی نفسیات اور خاندانی نظام جو ٹوٹ رہے ہیں، جی بالکل، ہمارے ٹوٹتے بکھرتے خاندانی اور سماجی نظام کو سمجھنے کا ایک انتہائی طاقتور ٹول بن کر سامنے آتا ہے۔ یہ ہمیں صرف مسائل نہیں بتاتا، بلکہ ان کی جڑ تک لے جاتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گی کہ یہ ایک مکمل ڈائگنوسس ہے۔ صحیح۔ تو شروعات اس سب سے بنیادی سوال سے کرتے ہیں جو اس کتاب کے پہلے حصے میں اٹھایا گیا ہے کہ انسان دراصل ہے کیا؟ کیونکہ جب تک ہم انسان کی تعریف ہی واضح نہیں کریں گے نا، ہم اس کے لیے کسی نظام کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ انسان محض جسم، عقل یا مادی خواہشات کا نام نہیں ہے۔ یہ ان سب کے ساتھ ساتھ روح، جذبات اور سماجی ضرورتوں کا ایک نہایت پیچیدہ لیکن حیرت انگیز حد تک متوازن وجود ہے۔ 100% درست۔ انسان کثیر الجہتی ہے، مطلب ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اور جب ہم شاہ ولی اللہ کے حوالے سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی ساخت اتنی جامع ہے، تو منطقی طور پر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اسے جو رہنمائی یا راستہ چاہیے نا، وہ بھی اسی قدر جامع ہونا چاہیے۔ یعنی ادھورا راستہ نہیں چل سکتا۔ بالکل نہیں۔ ہم انسانی زندگی کے اتنے بڑے اور پیچیدہ سفر کو اس کے جذباتی اور روحانی پہلوؤں کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف عقل کے حوالے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اچھا، مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنے دیں، یا کم از کم ایک ایسا سوال اٹھانے دیں جو آج کے دور میں بہت عام ہے۔ دیکھیں، آج کی دنیا عقل یعنی انٹلیکٹ کو سب سے بڑا دیوتا مانتی ہے۔ تو کیا انسان کا صرف اپنی سوچ اور ذہانت پر انحصار کرنا واقعی اتنا تباہ کن ہے؟ ہم نے اسی عقل سے قانون بنائے، سائنس ایجاد کی، تو ہم عقل کو کٹہرے میں کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ یہ اعتراض بظاہر بہت منطقی معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دیکھیں، عقل بے شک بے حد قیمتی ہے، شریعت خود عقل کو استعمال کرنے پر بہت زور دیتی ہے، لیکن کتاب ہمیں سمجھاتی ہے کہ عقل کی ایک حد ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عقل ہمارے ذاتی تجربات، ہمارے ماحول، ہمارے مفادات اور ہمارے تعصبات میں بہت بآسانی قید ہو سکتی ہے۔ یعنی عقل نیوٹرل نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص یا قوم جس چیز کو عین انصاف اور عقلی طور پر درست سمجھتی ہے نا، دوسری قوم اسی چیز کو بدترین ظلم قرار دیتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہم روزمرہ کی سیاست میں بھی دیکھتے ہیں۔ جی، اور سامراجی دور کو ہی دیکھ لیں۔ طاقتور ملکوں نے کمزور ملکوں پر قبضے کو اپنی عقل کی بنیاد پر یہ کہہ کر جائز قرار دیا کہ وہ انہیں تہذیب سکھا رہے ہیں۔ مطلب اگر صرف انسان کی عقل ہی سب کچھ ہوتی اور یہ خود بخود درست اخلاقی فیصلے کرنے کے قابل ہوتی، تو پھر دنیا میں اتنی خوفناک جنگیں کیوں ہوتی؟ طاقتور کمزور کا استحصال کر کے اسے عقلی دلائل سے درست کیوں کرتا؟ واہ،
یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک دور میں جو چیز معاشرے کی بہتری سمجھی جاتی ہے، چند دہائیوں بعد وہی چیز عقل کے ترازو پر برائی بن جاتی ہے۔ مطلب یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے پاس دنیا کی سب سے پیچیدہ اور جدید مشین ہو، لیکن آپ اسے صرف اپنے اندازوں اور عقل سے چلانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس کو چلانے کے لیے بنانے والے کا مینول تو درکار ہوتا ہے نا۔ تو کیا ہم آج کے دور میں اپنی عقل کو اس کی اوقات سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہی وہ محدودیت ہے۔ انسان کی عقل کل تصویر کو نہیں دیکھ سکتی، وہ صرف اپنے ارد گرد کے محدود دائرے کو دیکھتی ہے۔ اسی لیے خالق نے انسان کو محض اس کی عقل کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس اندھے پن سے نکالنے کے لیے ہدایت یعنی شریعت کا تحفہ دیا۔ شریعت وہ بیرونی معیار ہے جو عقل کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے تاکہ وہ بھٹک نہ جائے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم لفظ شریعت سنتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں ایک ایسی چیز کا تصور ابھرتا ہے جو ہم پر زبردستی مسلط کی گئی ہو، ایک پابندی، ایک ڈنڈا یا کوئی بہت بھاری بوجھ۔ لیکن شاہ ولی اللہ کا نظریہ تو اس روایتی سوچ کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ ان کے نزدیک شریعت انسان پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بالکل اس کی فطرت کے عین مطابق ڈیزائن کی گئی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کوئی پابندی انسان کی فطرت کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے؟ جو بات یہاں سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ہر شرعی حکم دراصل انسان کے کسی نفسیاتی یا سماجی خلا کو پر کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم ان احکامات کو پابندیاں صرف اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ان کی حکمت یعنی ان کے پیچھے کام کرنے والے میکانزم کو نہیں جانتے۔ صحیح۔ شاہ ولی اللہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ احکام محض کسی حاکم کے منمانے فیصلے نہیں ہیں، بلکہ یہ مخلوق کی اندرونی ضرورت کا خالق کی طرف سے دیا گیا ایک کامل اور سائنسی جواب ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان فطرتاً اپنی زندگی میں ایک نظم، ایک ڈسپلن چاہتا ہے نا، ورنہ وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس نظم کے لیے اسے عبادات کا ایک متعین نظام دے دیا گیا۔ وہ اچھے رویوں کی تلاش میں رہتا ہے تو اخلاقی تعلیمات آ گئیں۔ بالکل، اور اس سے بھی گہری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی نسل کو آگے بڑھانے اور ایک محفوظ جذباتی پناہ گاہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ اکیلا زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس ضرورت کے لیے نکاح کا ایک مضبوط قانونی اور پاکیزہ نظام دیا گیا۔ اور جب انسان کو معاشرے میں امن، اپنے حقوق کی حفاظت اور عدل چاہیے تھا، تو اسے لین دین، وراثت اور معاملات کے تفصیلی اصول دے دیے گئے۔ اور اگر ہم روحانی سکون کی بات کریں، جس کی تلاش میں آج کل مائنڈفلنس اور میڈیٹیشن کی اتنی بات ہوتی ہے، تو اس کے لیے ذکر، دعا اور نماز کا طریقہ صدیوں پہلے بتا دیا گیا۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ اس کی خواہشات بے قابو ہو رہی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ ہم انسان فطرتاً لالچی اور جلد باز بھی تو ہے نا۔ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں شریعت کی حکمت عروج پر نظر آتی ہے۔ ان بے قابو خواہشات کو لگام دینے اور نفس کی اصلاح کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا۔ یہ سب احکامات بظاہر روکنے والے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہماری اپنی بقا کے لیے حفاظتی دیواریں ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم ایک چھوٹے بچے کو آگ کے قریب جانے سے روکتے ہیں۔ یہ پابندی تو نہیں ہے نا، یہ تو سراسر تحفظ ہے۔ یہ نظریہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن پھر ایک مسئلہ ہے۔ اگر شریعت کا نظام ہماری فطرت کے اتنا ہی قریب ہے، ہماری ہر ضرورت کو اتنے شاندار طریقے سے پورا کرتا ہے، تو پھر انسان کو روزمرہ زندگی میں اس پر عمل کرنا اتنا مشکل کیوں محسوس ہوتا ہے؟ مطلب ایک عام انسان کو فجر کے وقت اٹھنا یا اپنے کمائے ہوئے پیسوں میں سے زکوٰۃ دینا بھاری کیوں لگتا ہے؟ اگر یہ فطرت ہے تو یہ خودکار یعنی آٹومیٹک کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے آپ کا۔ اس کا جواب اس مسلسل اور خاموش جنگ میں چھپا ہے جو ہر انسان کے اندر ہر وقت لڑی جا رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نظریے کے مطابق اور اس مواد کی روشنی میں انسان کے اندر بے وقت دو متضاد قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ متضاد قوتیں؟ یعنی انسان کے اندر کوئی ایک سیدھی سادی فطرت نہیں ہے، بلکہ دو مختلف چیزوں کا ٹکراؤ چل رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹکراؤ چل رہا ہے۔ ایک قوت وہ ہے جو انسان کو بلندی اور پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے، جسے کتاب میں ملکوتیت یا فرشتوں جیسی صفات کہا گیا ہے۔ یہ قوت اسے سچائی، حیا، عدل، رحمت، صبر اور ایثار کی طرف راغب کرتی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری قوت کیا ہے؟
اس کے عین مقابلے میں دوسری قوت ہے جسے بہیمیت یا حیوانیت کہا جاتا ہے۔ یہ قوت اسے مسلسل پستی کی طرف، محض جسمانی تسکین کی طرف گراتی ہے۔ یہ لالچ، غصہ، تکبر، شہوت، ظلم اور خود غرضی کو ہوا دیتی ہے، اور انسان کا المیہ یہ ہے کہ یہ حیوانی قوت بہت فوری اور پرکشش محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے سوچنے دیں، تو یہ کچھ ایسا نہیں لگ رہا جیسے ہمارے اندر ایک بہت ہی طاقتور منفی کشش ثقل، مطلب ایک نیگیٹو گریوٹی موجود ہے جو ہمیں ہر وقت نیچے، اندھیرے اور پستی کی طرف کھینچ رہی ہے، اور اگر ہم کچھ نہ کریں تو ہم خود بخود نیچے گر جائیں گے؟ تو پھر کیا شریعت کی دی گئی یہ عبادات وہ راکٹ انجن ہے جو ہمیں اس کشش ثقل کے خلاف مسلسل اوپر روشنی کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں؟ واہ، یہ کشش ثقل والی بات موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت عمدہ ہے۔ حقیقت میں انسان کی حالت یہی ہے۔ اگر انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور کوئی بیرونی اعلامی رہنمائی نہ ہو تو اکثریت اسی حیوانی کشش ثقل کا شکار ہو کر اپنی وقتی خواہشات اور نفس کی غلام بن جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ شریعت دراصل اس شدید اندرونی کشمکش میں ایک توازن، ایک بیلنس لے کر آتی ہے۔ اگر آپ ان احکامات کی گہرائی میں جائیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ ہر عبادت دراصل انسان کی کسی مخصوص نفسیاتی یا جذباتی بیماری کا عین علاج، یعنی اس کا اینٹیڈوٹ ہے۔ اینٹیڈوٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ عبادات ہماری نفسیات پر کیسے اثر ڈالتی ہیں؟ تھوڑا سے کھول کر بیان کریں، کیونکہ ہم تو نماز کو بس ایک فرض سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ جی، میں بتاتی ہوں۔ مثال کے طور پر نماز کو ہی لیجئے۔ نماز محض اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، یہ انسان کے اندر پنپنے والے غرور، انا اور تکبر کا علاج ہے۔ جب انسان دن میں 5 بار کائنات کے خالق کے سامنے شعوری طور پر ماتھا زمین پر ٹیکتا ہے نا، تو وہ دراصل اپنی انا کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! اور روزے کی بات کریں تو جو بظاہر صرف بھوکا پیاسا رہنا لگتا ہے، وہ دراصل سرکش حیوانی خواہشات کو لگام ڈالنے کی ایک سخت ٹریننگ ہے۔ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ جب وہ اپنی حلال ضرورت کو بھی خدا کے حکم پر چھوڑ سکتا ہے تو وہ حرام خواہشات کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا معاملہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیونکہ پیسے سے تو بھائی ہر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے۔ انسان فطرتاً مال جمع کرنا چاہتا ہے۔ زکوٰۃ محض معاشیات کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ دل سے مال کی محبت اور لالچ کی جڑیں کاٹنے کا نفسیاتی علاج ہے۔ یہ انسان کو بتاتی ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، تم صرف امانت دار ہو۔ اور اسی طرح صدقہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور اسے خود غرضی سے نکال کر دوسروں کا درد محسوس کرنے کے قابل بناتا ہے۔ تو یہ وہ راکٹ انجن ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، جو ہمیں مسلسل اوپر کی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ انسان کی تعمیر کا ایک باقاعدہ نظام ہے۔ یہ سب جان کر بہت سے پہلو واضح ہو رہے ہیں، لیکن دیکھیے یہاں ایک اور زاویہ بھی ہے۔ یہ ساری اندرونی کشمکش اور اصلاح کا عمل صرف ایک فرد کی ذات تک تو محدود نہیں رہتا نا۔ انسان اکیلا تو زندہ نہیں رہتا، وہ تو معاشرے کا حصہ ہے۔ جب یہ فرد اپنی تمام تر خوبیوں یا ان حیوانی خامیوں کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر بازار میں یا عدالت میں جاتا ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہیں سے انفرادی خرابی اور سماجی خرابی کا بہت بڑا اور خوفناک فرق سامنے آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص اگر اپنی ذات میں جھوٹ بولے تو اس کا نقصان صرف اسے یا اس کے ارد گرد موجود چند لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ ایک محدود نقصان ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر پورا معاشرہ ہی جھوٹ اور دھوکے کو اپنا کلچر بنا لے تو کیا ہوگا؟ اعتماد کا سارا سماجی نظام ہی زمین بوس ہو جائے گا۔ لین دین، کاروبار، رشتے سب تباہ ہو جائیں گے۔ بالکل، ہم اس کی مثالیں آج کل بہت دیکھتے ہیں۔ اگر ایک فرد ظالم ہو تو شاید کچھ لوگ متاثر ہوں، لیکن اگر حکمران ظالم ہو جائیں یا ظلم کو کسی محکمے میں ادارہ جاتی شکل مل جائے تو پوری کی پوری قومیں مفلوج ہو کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ایک فرد بے حیا ہو تو یہ اس کی ذات کا زوال ہے، لیکن اگر پوری نسل ہی بے حیائی کو فیشن بنا لے تو خاندانی نظام اور پوری تہذیب بکھر کر رہ جاتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہی وجہ ہے کہ دین صرف فرد کی اصلاح کا بیڑا نہیں اٹھاتا، بلکہ یہ معاشرے کی ہی اجتماعی اصلاح بھی کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک دین اور شریعت کا مقصد صرف انسان کو مرنے کے بعد جنت کا ٹکٹ دلوانا نہیں ہے۔ اس کا مقصد اس موجودہ دنیا کو، اس معاشرے کو بھی بہتر، پرامن اور قابل رہائش بنانا ہے۔ شریعت کا نظام مسجد کے محراب تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بازار کی گہما گہمی، گھر کے سکون، عدالت کے کٹہرے اور حکومت کے ایوانوں میں بھی اتنا ہی عمل دخل رکھتا ہے۔
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کا حتمی مقصد ایک ایسا سماجی ماحولیاتی نظام، یا اگر ہم آج کی زبان میں کہیں تو ایک ایسا سوشل ایکو سسٹم بنانا ہے جہاں ایک عام انسان کے لیے اچھائی اور نیکی کرنا آسان ترین کام ہو جائے اور برائی کرنا، ظلم کرنا یا دھوکہ دینا انتہائی مشکل اور مہنگا سودا بن جائے؟ بالکل، یہ شریعت کے سماجی مقاصد کی بہترین تشریح ہے۔ آج کل کی جدید سوچ نے ایک بہت بڑا مغالطہ پیدا کیا ہے کہ مذہب کو ایک انتہائی ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے، کہ بس یہ صرف آپ کا اور خدا کا رشتہ ہے، آپ چار دیواری میں جو مرضی کریں، سماج سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں، سیکولر سوچ جسے کہتے ہیں۔ جی، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ اسے ایک مکمل ریاستی، سماجی اور معاشی ڈھانچے کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک ایسا نظام جو انسان کو ہر طرف سے ایک محفوظ ماحول فراہم کرتا ہے تاکہ اس کی وہ بلندی اور اچھائی والی قوت آسانی سے پروان چڑھ سکے۔ اچھا، اس تفصیلی بحث کے بعد مجھے جدید دور کا ایک بہت بڑا مخبصہ یاد آ رہا ہے، ایک ایسا سوال جو اکثر پڑھے لکھے لوگ اور آج کی نوجوان نسل پوچھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پرانے زمانوں میں جب معاشرے پسماندہ تھے، انسانوں کو اخلاقیات سکھانے اور قابو میں رکھنے کے لیے شریعت کی ضرورت رہی ہوگی، لیکن آج ہم 21ویں صدی میں ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں ہیں، سائنس کی معراج ہے، فلسفے کی کتابیں ہیں، انسانی حقوق کے چارٹر موجود ہیں۔ تو کیا انسان اب اتنا باشعور اور تہذیب یافتہ نہیں ہو گیا کہ وہ خود اپنے اخلاق طے کر سکے؟ مطلب معاشرے کو چلانے کے لیے جدید قانون اور اعلیٰ تعلیم ہی کافی کیوں نہیں ہے؟ یہ آج کے دور کا سب سے اہم مگر سب سے زیادہ دھوکے میں ڈالنے والا سوال ہے، اور اگر ہم شاہ ولی اللہ کے نظریے کی روشنی میں اس کا تجزیہ کریں تو اس کا جواب بہت تلخ لیکن 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، اگر معاشرے میں انصاف اور امن قائم کرنے کے لیے صرف انسانی قانون اور مادی ترقی ہی کافی ہوتی تو آج دنیا کے پڑھے لکھے اور مہذب کہلانے والے ممالک جو ظلم اور استحصال کر رہے ہیں وہ کبھی نہ ہوتا۔ پڑھے لکھے لوگ کسی کمزور کا حق نہ مارتے۔ یہ بات تو بہت وزن رکھتی ہے، مطلب تعلیم یافتہ ہونا انسان کے اچھا ہونے کی ضمانت نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر صرف دنیاوی تعلیم اور ڈگریاں ہی انسان کو اخلاقی طور پر بلند کرنے کے لیے کافی ہوتیں تو آج کے دور کے سب سے بڑے مالیاتی فراڈ اور دھوکے گلی محلے کے ان پڑھ لوگ کر رہے ہوتے، نہ کہ وہ انتہائی ذہین اور تعلیم یافتہ لوگ جو بڑے بڑے کارپوریٹ اداروں میں بیٹھے۔ ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اگر صرف انسان کی تیز ترین عقل، ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی ہی انسان کو اندر سے مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوتی تو آج کی یہ دنیا جہاں ہر سہولت ایک کلک کی دوری پر ہے، وہ تاریخ کی سب سے زیادہ بے سکون اور ذہنی تناؤ کی شکار دنیا نہ ہوتی۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم آج انفارمیشن کے دور میں جی رہے ہیں، ہمارے پاس معلومات کے پہاڑ ہیں، ہماری جیب میں پوری دنیا کی لائبریریاں ہیں، ہم واقعی ایک انفارمیشن اوورلوڈ کا شکار ہیں، پھر بھی وہ اطمینان، وہ سمت اور وہ سکون غائب کیوں ہیں؟ اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ انسان کو زندہ رہنے اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے صرف معلومات یعنی انفارمیشن نہیں چاہیے، اسے ہدایت چاہیے، اور یہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں۔ صحیح۔ اسے اس طاقت کے استعمال کا ایک اخلاقی ضابطہ چاہیے۔ تعلیم، قانون اور جمہوریت انسان کو آزادی تو دیتے ہیں، مگر سمت کے بغیر محض آزادی انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ اسے اس آزادی کے ساتھ ایک واضح، متعین اور الہامی سمت چاہیے، اور مسئلہ یہ ہے کہ علم دنیا یہ اخلاقی سمت نہیں دے سکتا۔ یہ کمال کی بات کی آپ نے، یعنی علم اور معلومات ہمیں یہ تو بڑی خوبی سے بتا سکتے ہیں کہ ایٹم بم کیسے بنانا ہے، یا ایک ملک کی معاشی ترقی کو مصنوعی طریقے سے کیسے اوپر لے کر جانا ہے، یا کسی کمپیوٹر کو کیسے ہیک کرنا ہے، لیکن یہ فیصلہ کہ اس خوفناک طاقت کا استعمال کب کرنا ہے، کیا اس کا استعمال نہتے لوگوں پر کرنا ہے یا نہیں، یا اس معاشی ترقی کا فائدہ معاشرے کے غریب ترین انسان تک کیسے پہنچانا ہے، یہ جو اخلاقی اور روحانی سمت ہے یہ سائنس یا قانون کی کتابیں نہیں دے سکتی، یہ صرف اور صرف شریعت فراہم کرتی ہے۔ 100% درست، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنیاد پر شاہ ولی اللہ کے تصنیف میں بیان کیا گیا یہ نظریہ آج کے اس انتہائی جدید، سائنسی اور پیچیدہ سوالوں کے دور میں بھی اتنا ہی متعلقہ اور زندہ ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔
کیونکہ یہ مواد ان سوالات کے جواب دیتا ہے جو انسان کے اندر آج بھی اسی شدت سے پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ محض جذباتی تسکین نہیں دیتا، بلکہ عقلی اور منطقی انداز میں جدید ذہن کو مطمئن کرتا ہے، اور ساتھ ہی دل کو وہ راستہ اور سکون دکھاتا ہے جس کی اسے شدت سے تلاش ہے۔ کیا شاندار گفتگو رہی۔ اس طویل اور گہرے مطالعے کو اگر ہم سمیٹیں اور اس کے عملی اطلاق کی بات کریں تو ہم سب کو، جو آج کی دوڑتی بھاگتی زندگی کا حصہ ہیں، یہ سب جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ جب ہم شریعت کے احکامات کو، نماز روزے کو، حلال و حرام کی تمیز کو ایک ایسی زبردستی سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں جو کسی نے ہم پر مسلط کی ہے، اور اس کے بجائے یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ تو دراصل خود ہماری اپنی ہی جسمانی، جذباتی اور سماجی بقا کی ضرورت ہے، تو پھر ان پر عمل کرنا کوئی بوجھ نہیں لگتا۔ جی، پھر وہ دل سے کیا جاتا ہے۔ بالکل، پھر یہ ایک شعوری انتخاب بن جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی اس اندرونی کشمکش کا خاتمہ ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں ایک حقیقی اور دیر پا توازن آنا شروع ہوتا ہے۔ بلا شبہ، جب انسان خالق کی ہدایت کو محض قانون کے ڈنڈے کے بجائے اپنی روح اور نفسیات کی ضرورت سمجھ کر اپناتا ہے نا، تو وہ نہ صرف خود ایک پرسکون زندگی گزارتا ہے، بلکہ وہ اس معاشرے کے لیے بھی امن اور سلامتی کا باعث بن جاتا ہے۔ صحیح۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے سے ہم نے یہ تو جان لیا کہ دنیاوی تعلیم، بہترین یونیورسٹیاں اور جدید ترین قانون بھی انسان کو اندر سے دیانتدار بنانے کے لیے ہرگز کافی نہیں۔ انسان کو ہر حال میں شریعت جیسی جامع اور الہامی ہدایت کی ضرورت ہے۔ لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ذرا اس انتہائی اہم سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ تو مان لیا کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن اگر اس عظیم ہدایت اور ان عبادات کو بھی ہم نے محض ایک روایتی قانون، ایک کلچر اور ایک اندھی عادت کی طرح اپنا لیا ہے، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، مگر اس میں وہ روح، وہ شعور اور وہ اینٹیڈوٹ والی تاثیر باقی نہ رہے، تو کیا ہم ایک بار پھر ٹھیک اسی مقام پر نہیں کھڑے ہو جائیں گے جہاں سے ہمیں نکلنا تھا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری موجودہ عبادات نے واقعی ہمارے اندر سے اس لالچ، تکبر، جھوٹ اور غصے کی حیوانی کشش ثقل کو ختم کیا ہے؟ یا ہم صرف ظاہری رسومات ادا کر کے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی منفی فطرت پر مکمل قابو پا لیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں خود اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ سوچیں ذرا، کیا ہو اگر وہ تمام مذہبی رسومات جنہیں عام طور پر محض کچھ فرائض کی ایک فہرست سمجھا جاتا ہے، وہ دراصل کچھ اور ہی ہوں؟ یہ واقعی ایک بہت الگ زاویہ ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے کہ کیا ہو اگر وہ انسان کے ذہن، اس کی نفسیات اور پورے معاشرے کو چلانے کے لیے صدیوں پہلے ڈیزائن کیا گیا ایک انتہائی جدید اور پیچیدہ سائیکولوجیکل آپریٹنگ سسٹم ہو؟ بالکل، ایک ایسا سسٹم جو انسان کو اندر سے بدل دے۔ صحیح۔ ہم انسان اکثر ان چیزوں کو بس ایک بوجھ یا روزمرہ کی ایک روٹین سمجھ کر کرتے ہیں، یعنی صبح اٹھے، نماز پڑھی اور بس۔ لیکن اگر ان کے پیچھے کوئی ایسی سائنس یا ایسا فلسفہ چھپا ہو جو انسانی رویوں کی بنیادوں کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیں، اور یہی وہ چیز ہے جو ہم آج کھوجنے والے ہیں۔ اللہ محدث دہلوی کی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ کے وہ حصے موجود ہیں جنہوں نے عبادات کی روایتی تشریح سے ہٹ کر ان کے پیچھے چھپی ہوئی نفسیاتی اور روحانی میکینکس کو بیان کیا ہے۔ یعنی ان کے کام کرنے کا اصل طریقہ کار کیا ہے؟ بالکل۔ ہمارا آج کا مقصد اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ جو عبادات کا پورا نظام ہے، یہ محض کچھ پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ انسان کو اندر سے ری وائر کرنے کا ایک مکمل خاکہ ہے۔ لیکن اس کتاب کی سب سے غیر معمولی بات ہی یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ عبادات کو یہ کہہ کر پیش نہیں کرتے کہ بس یہ ایک حکم ہے اس لیے مان لو۔ وہ یعنی ایک ماہر نفسیات اور ایک ماہر عمرانیات کی طرح ہر عمل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ اس کا کیوں اور کیسے سمجھاتے ہیں؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ ہر عبادت کا ایک خاص ہدف ہے، اور اگر انسان اس عمل کے کیوں کو نہ سمجھے تو وہ ساری زندگی ایک مشق کرتا رہے گا، لیکن اس کے اندر کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آئے گی۔ شریعت کے احکامات کو انسانی فطرت کے عین مطابق ثابت کرنا ہی اس تحریر کا اصل کارنامہ ہے۔ ہاں، اور علم کا فائدہ تو تبھی ہے نا جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ایک خاص جسمانی یا مالی عمل دراصل دماغ کے کس حصے یا سوچ کے کس پیٹرن کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔
تو اچھا چلیں اس کو براہ راست ایک مثال سے کھولتے ہیں۔ اس پورے نظام کی جو سب سے بنیادی اور سب سے زیادہ دہرائی جانے والی اکائی ہے وہ نماز ہے۔ دن میں 5 بار؟ جی، اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ دن میں 5 بار کچھ مخصوص حرکات کرنے، کھڑے ہونے، جھکنے اور سجدہ کرنے کا نام ہے۔ شاہ ولی اللہ اس پوری جسمانی مشق کی نفسیاتی توجیہ کیسے پیش کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ اس زاویے کو بالکل تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ نماز کی یہ جو ظاہری شکل ہے، یہ دراصل انسان کی اندرونی کیفیت کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کی نفسیات کا ایک بہت بڑا مسئلہ، یعنی سب سے بڑی الجھن اس کی انا، اس کا تکبر اور یہ سوچ ہے کہ وہ خود مختار ہے۔ یعنی وہ جو میں ہی سب کچھ ہوں والی سوچ ہوتی ہے؟ بالکل۔ نماز دراصل اس احساس خود مختاری کو توڑنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ جب ایک انسان دن میں کئی بار یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی طاقت اس سے بہت بلند اور برتر ہے، تو یہ مطلب محض الفاظ نہیں رہتے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ بندے اور رب کے درمیان ایک زندہ تعلق قائم کرنے کا طریقہ ہے، جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ کائنات کا مرکز نہیں ہے، بلکہ محض ایک عبد ہے، یعنی بندہ ہے۔ اچھا، یہاں مجھے ایک تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے جس سے شاید ہم اس بات کی گہرائی کو مزید سمجھ سکیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ معاشرہ، دفتر، کاروبار، کامیابیاں اور لوگوں کی تعریفیں، یہ سب مل کر روزانہ انسان کی انا کے غبارے میں مطلب ہوا بھرتے رہتے ہیں۔ بہت خوب، ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ انسان کا دماغ یہ ماننا شروع کر دیتا ہے کہ وہ بہت اہم ہے، تو نماز دراصل اس انا کے غبارے میں سے ہوا نکالنے کا ایک باقاعدہ میکانزم ہے۔ دن میں 5 بار یہ عمل انسان کے اس پھولے ہوئے غبارے سے تھوڑی ہوا نکال کر اسے اس کی اصل اوقات یاد دلاتا ہے۔ یہ تشبیہ واقعی اس عمل کے طریقہ کار کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے، اور اس میکانزم کا سب سے عروج اگر آپ دیکھیں تو وہ سجدے کی حالت ہے۔ سجدہ، جی۔ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو انسان کا سر اس کی پہچان، اس کے غرور اور اس کی عزت کی علامت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب انسان شعوری طور پر اس سر کو زمین کی دھول پر رکھ دیتا ہے تو وہ اپنی انا کے سب سے نچلے درجے پر ہوتا ہے، یعنی بالکل زمین پر۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی لمحے جب جسمانی سر زمین پر ہوتا ہے، انسان کی روح اپنی سب سے بلند ترین سطح پر ہوتی ہے۔ یہ ایک تضاد ہے، لیکن یہی تضاد انسان کو متوازن رکھتا ہے۔ واہ! اس کے علاوہ یہ ایک شدید قسم کا نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ وقت کی پابندی، صفوں میں برابری کی بنیاد پر کھڑا ہونا اور ایک امام کی پیروی کرنا، مطلب یہ سب انفرادی بے ترتیبی کو ایک منظم شکل دیتے ہیں۔ ایک منٹ رکیں، میں یہاں اس منطق پر تھوڑا سا سوال اٹھانا چاہوں گی۔ جی ضرور پوچھیں۔ دیکھیں، نماز تو ایک انتہائی ذاتی فعل ہے نا۔ ایک شخص مسجد میں ہے، وہ تنہا کھڑا ہے، اس کا دنیا سے رابطہ ایک طرح سے کٹا ہوا ہے۔ اگر یہ واقعی اتنی ہی طاقتور مشق ہے تو اس خالص ذاتی اور اندرونی عمل کا معاشرے کے معاملات سے کیا تعلق؟ بہت اہم سوال ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ہم تو اپنے ارد گرد روز دیکھتے ہیں کہ جو لوگ باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے ہیں وہ پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں یا مارکیٹ میں دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر یہ نفسیاتی آپریٹنگ سسٹم اتنا ہی زبردست ہے تو یہ عملی دنیا میں فیل کیوں ہوتا نظر آتا ہے؟ یہ سوال بالکل جائز ہے، اور شاہ ولی اللہ نے خود اس پہلو پر بہت گہری بحث کی ہے۔ ان کے مطابق یہ آپریٹنگ سسٹم تبھی کام کرتا ہے جب اس کے پیچھے موجود سوچ اور جسمانی حرکت دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ اچھا، یعنی دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ جب ایک شخص سجدہ کرتا ہے تو دماغ میں ایک کوگنیٹو بیس لائن، یعنی ایک سوچ کا معیار بنتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جواب دیا ہے۔ اب اگر وہ بازار جا کر کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے لگتا ہے تو نفسیاتی طور پر اس کی صبح کی گئی عاجزی اور اس وقت کے کیے جانے والے تکبر میں ایک شدید تصادم پیدا ہونا چاہیے، ایک کلیش۔ بالکل۔ اس تصادم کو، یعنی اس الجھن کو، اسے برائی سے روکنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو شاہ ولی اللہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ عمل صرف ایک عادت بن چکا ہے، صرف ایک روٹین بن گئی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ اگر کوئی شخص جم میں جا کر پش اپس لگاتا ہے لیکن اس کی تکنیک اور زاویہ بالکل غلط ہے تو وہ چاہے 1000 پش اپس لگا لے، اس کا پٹھا مضبوط نہیں ہوگا۔ بالکل، وہ تو الٹا نقصان ہی کر لے گا اپنا۔ نماز کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جسمانی حرکت موجود ہے مگر وہ شعور، وہ نفسیاتی حاضری غائب ہے، اس لیے معاشرے پر اس کا اثر نظر نہیں آتا۔
یہ بات واقعی بہت اہم ہے کہ ٹیکنیک کے بغیر محض ورزش کسی کام کی نہیں۔ اچھا، اگر نماز نے ظاہری دنیا کے دباؤ کے خلاف انسان کی انا کو توڑا، تو اب بات انسان کے اندر چلنے والے طوفان کی کرتے ہیں۔ یعنی نفس کی؟ جی، ہمارے اندر مطلب حیاتیاتی اور جذباتی خواہشات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کے اس نظام میں دوسری اہم کڑی روزہ ہے۔ اب بظاہر یہ پیٹ کا معاملہ ہے، تو اسے روحانی ترقی سے کیسے جوڑا گیا ہے؟ شاہ ولی اللہ کے نزدیک روزے کا پیٹ سے زیادہ انسان کے دماغ اور قوت ارادی سے تعلق ہے۔ انسان کے اندر خواہشات، جنہیں عام طور پر نفس کہا جاتا ہے، وہ بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ اس میں صرف کھانے پینے کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ غصہ کرنے کی خواہش، جنسی جبلت، بلا ضرورت بولنے کا شوق اور انتقام کا جذبہ شامل ہیں۔ یہ جذبات انسان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، اسے چلاتے ہیں۔ اور ہم اکثر ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو روزہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بغاوت ہے۔ یہ انسان کا اپنے اندر موجود ان اندھی جبلتوں کے خلاف مطلب آزادی کا اعلان ہے کہ میں اپنے جذبات کا غلام نہیں ہوں، بلکہ میرا اپنی مرضی اور ارادے پر مکمل کنٹرول ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم روزے کو جسمانی فاقہ کشی کے بجائے انسان کی ول پاور یا قوت ارادی کا بوٹ کیمپ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، بہت زبردست لفظ استعمال کیا آپ نے، ویل پاور کا بوٹ کیمپ۔ جیسے ہم عضلات کو مضبوط کرنے کے لیے وزن اٹھاتے ہیں، تو روزہ ارادے کو مضبوط کرنے کی ٹریننگ ہے۔ تصور کریں نا، سخت گرمی ہے، گلاس میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، انسان کو پیاس بھی شدید لگی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا۔ جی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ لیکن وہ پھر بھی وہ پانی نہیں پیتا۔ یہ تو براہ راست انسان کے اس حصے کی ٹریننگ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کس چیز کو رد کرنا ہے، یعنی امپلس کنٹرول۔ بالکل، یہی وہ چیز ہے۔ یہ امپلس کنٹرول ہی وہ اصل چیز ہے جو روزہ سکھاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار سمجھنے والا ہے۔ جب انسان اپنی سب سے بنیادی، سب سے طاقتور حیاتیاتی ضرورت یعنی خوراک اور پانی پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے، تو دماغ یہ سیکھتا ہے کہ اسے ہر خواہش کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک بریک لگانا سیکھ لیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفے کے مطابق جو شخص پانی کے ایک گھونٹ پر خود کو روک سکتا ہے، وہ غصے کی حالت میں گالی دینے سے بھی خود کو روک سکتا ہے۔ لاجواب نقطہ ہے۔ روزہ نفس کے غرور کو کچلتا ہے اور انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی بقا یعنی اس کی زندگی صرف مادی چیزوں میں نہیں ہے، اور اس کا دوسرا پہلو معاشرتی بھی ہے۔ یہ بھوک کا ایک عملی تجربہ کرواتا ہے تاکہ ان لوگوں کا درد سمجھا جا سکے جن کے پاس واقعی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، مجھے اس امپلس کنٹرول والی بات پر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جی بتائیں۔ مطلب ہم نے عموماً رمضان میں دیکھا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھتے ہیں، سڑکوں پر ٹریفک میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بازاروں میں غصہ عروج پر ہوتا ہے، اور جواز یعنی ایکسکیوز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی میرا روزہ ہے، مجھ سے بات مت کرو۔ بالکل، یہ تو روز کا مشاہدہ ہے۔ تو اگر روزہ واقعی امپلس کنٹرول سکھاتا ہے، تو ہمیں اس کا بالکل الٹ کیوں نظر آتا ہے؟ کیا واقعی اس مشق کا کوئی اثر ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت تلخ مگر بالکل حقیقی مشاہدہ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کا تجزیہ بالکل اسی نقطے کی وضاحت کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے انسان نے روزے کو صرف جسمانی سطح تک محدود کر دیا ہے۔ جب ایک شخص نے کھانا تو چھوڑ دیا، لیکن اپنے غصے کو، اپنے جھوٹ کو یا اپنے چڑچڑے پن کو نہیں چھوڑا، تو اس نے روزے کے اصل ہدف کو سرے سے حاصل ہی نہیں کیا۔ یعنی اس نے بوٹ کیمپ میں داخلہ تو لیا، لیکن ٹریننگ نہیں کی۔ بالکل، اس کا دماغ امپلس کنٹرول کی وہ مشق کر ہی نہیں رہا، وہ تو صرف ایک مادی تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ بے لگام خواہشات انسان کو ایک روبوٹ بنا دیتی ہیں جو صرف ریاکٹ کرتا ہے، رد عمل دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ یہی بتاتے ہیں کہ اگر روزے میں انسان کے اخلاق اور جذبات پر کنٹرول نہیں آیا، تو اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، صرف خود کو بھوکا اور پیاسا رکھا ہے۔ یہ تو ایک خوفناک حقیقت ہے کہ ہم شاید غلط چیز کی ہی ٹریننگ کر رہے ہیں سالوں سے۔ خیر، اب تک کی گفتگو میں دل کی بیداری اور نفس پر قابو پانے کی بات ہو گئی۔ یہ دونوں چیزیں تو انسان کی ذات تک محدود تھیں۔ جی، انفرادی تھیں۔ لیکن جب انسان اپنے اس تیار شدہ ذہن کے ساتھ معاشرے اور مارکیٹ میں اترتا ہے، تو وہاں یہ نظام کیسے کام کرتا ہے؟ یہاں سے بات آتی ہے زکوٰۃ کی۔ ایک معاشی عمل کو عبادت کا درجہ کیسے دے دیا گیا؟ یہاں آ کر شاہ ولی اللہ کا نقطہ نظر انتہائی انقلابی ہو جاتا ہے۔
ان کے مطابق دولت اور مال کبھی بھی صرف ایک فرد کی مکمل ملکیت نہیں ہوتے، ان میں معاشرے کا بھی ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت مختلف سوچ ہے۔ جی، کیونکہ جب معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے اور دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے لگتی ہے تو وہ معاشرے میں ایک زہر کی طرح پھیلتی ہے۔ دولت کا ایک جگہ جمع ہونا نچلے طبقے میں شدید حسد، احساس کمتری اور جرم کی طرف رجحان پیدا کرتا ہے، اور اوپر کے طبقے میں تکبر اور بحثی کو جنم دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ اس کو روکتی ہے۔ بالکل، زکوٰۃ اس طبقاتی تقسیم کو روکنے کا ایک ایسا نظام ہے جو مال کی گردش کو لازمی قرار دیتا ہے۔ اس تصور کو جب میں نے ان ذرائع میں پڑھا تھا نا، تو یہ میرے لیے کافی حیران کن تھا کہ زکوٰۃ کو باقاعدہ ایک معاشی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اس کو معاشرے کے جسمانی نظام سے تشبیہ دیں تو مال اس جسم کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے۔ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ اگر خون جسم کے کسی ایک حصے میں جم جائے، ایک کلاٹ بن جائے، تو وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے اور پورا جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ زکوٰۃ دراصل معاشرے کی رگوں میں بننے والے ان معاشی کلاٹس کو یا دولت کے ان جمے ہوئے حصوں کو توڑنے کا نام ہے۔ یہ تشبیہ اس عمل کے معاشی حصے کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے، لیکن دیکھیں اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کی طرف شاہ ولی اللہ توجہ دلاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کلاٹ کو توڑنے کا نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر ایک امیر شخص، بالخصوص وہ جس نے بہت محنت سے پیسہ کمایا ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی ذاتی قابلیت، ذہانت اور ہنر کا نتیجہ ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے سب کچھ۔ بالکل، یہ سوچ انسان میں ایک شدید قسم کی خود پسندی پیدا کرتی ہے۔ زکوٰۃ اس نفسیاتی بیماری کا علاج ہے۔ جب انسان ہر سال اپنے مال کا ایک خاص حصہ اپنے ہی ہاتھوں سے نکال کر دوسروں کو دیتا ہے تو وہ دراصل اپنی اس خود پسندی پر ضرب لگاتا ہے۔ واہ! یہ عمل امیر کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کی کامیابی صرف اس کی اپنی نہیں ہے، اس میں اللہ کا فضل اور معاشرے کا حصہ بھی شامل ہے۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال بنتا ہے، کیا زکوٰۃ محض ایک ویلفیئر ٹیکس نہیں ہے؟ جدید ریاستیں بھی تو غریبوں کی مدد کے لیے ٹیکس لگاتی ہیں نا، تو زکوٰۃ کو انکم ٹیکس یا ویلفیئر سے الگ کر کے ایک عبادت کا درجہ کیوں دیا گیا ہے؟ کیا یہ واقعی لوگوں کی نفسیات کو بدلتی ہے یا بس ایک معاشی ضرورت پوری کر رہی ہے؟ دیکھیں، ایک عام ٹیکس اور زکوٰۃ میں بہت بنیادی فرق ہے۔ ٹیکس ریاست کے ڈر یا خوف سے دیا جاتا ہے، یہ قانونی مجبوری ہے، جبکہ زکوٰۃ خدا کی رضا کے لیے ایک اندرونی احساس کے تحت دی جاتی ہے۔ نیت کا فرق ہے۔ اور شاہ ولی اللہ کے مطابق اگر اس کا مقصد صرف غریب کا پیٹ بھرنا ہوتا تو یہ تو کوئی بھی معاشی نظام کر سکتا تھا، لیکن اس کا اصل ہدف امیر کے دل کا وہ علاج ہے جو کسی ٹیکس کے نظام سے نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ زکوٰۃ دینے والے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ حقدار کو اس کا حق لوٹا رہا ہے۔ یہ ملکیت کی نفسیات کو ہی بدل دیتی ہے۔ یہ معاشی عمل ضرور ہے، لیکن اس کے نتائج سراسر نفسیاتی اور معاشرتی ہیں، جو نفرت کی ان خلیجوں کو پاٹتے ہیں جو طبقاتی نظام پیدا کرتا ہے۔ بہت خوب۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس آپریٹنگ سسٹم نے کیسے فرد کے دل کی اصلاح کی، پھر اس کے نفس کو قابو کیا، اور پھر زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کی معاشی اور نفسیاتی الجھنوں کو سلجھایا۔ جی، ایک ترتیب کے ساتھ۔ اب اس سفر کی آخری اور سب سے بڑی منزل آتی ہے، ایک مقامی سوسائٹی سے نکل کر عالمی سطح پر پہنچنا۔ بات کرتے ہیں حج کی، ایک عالمی اجتماع جس کا بظاہر مقصد کچھ مخصوص مقامات کا سفر کرنا ہے۔ اس کے پیچھے کیا نفسیاتی حکمت بتائی گئی ہے؟ حج اس پورے نظام کا کلائمیکس ہے۔ یہ امت کی وحدت کی، یعنی اس کے ایک ہونے کی ایک بہت بڑی جیتی جاگتی علامت ہے۔ دنیا کے مختلف کونوں، تہذیبوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بالکل، بہت مشکل ہے۔ شاہ ولی اللہ حج کو ایک ایسے سانچے کے طور پر پیش کرتے ہیں جو دنیا بھر کی تمام مصنوعی تقسیم کو مٹا دیتا ہے۔ رنگ، نسل، زبان، شہریت اور عہدے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن پر انسان فخر کرتا ہے۔ حج کا پہلا قدم ہی ان تمام شناختوں کو مٹانا ہے۔ جب ایک شخص احرام باندھتا ہے تو وہ اپنی ساری ظاہری حیثیت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک حیران کن مشاہدہ ہے۔ مجھے تو یہ پورا منظر ایک بہت بڑی اور عظیم الشان ڈریس ریہرسل لگتا ہے۔ ڈریس ریہرسل؟ وہ کیسے؟
مطلب زندگی کے اس آخری دن کی ریہرسل جب تمام مصنوعی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص جو کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا سی ای او ہے، جو روز مہنگے سوٹ پہنتا ہے اور لوگ اس کی طاقت کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں، حج اسے ان تمام عہدوں کے لباس سے باہر نکال کر صرف 2 سفید چادروں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک عام مزدور اور ایک ارب پتی ایک ہی میدان میں بالکل ایک جیسی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی کوئی ظاہری شناخت باقی نہیں رہتی۔ اور آپ یقین کریں، یہی حج کا سب سے بڑا نفسیاتی اثر ہے۔ جب انسان اپنے مہنگے لباس، اپنے رتبے اور اپنی ڈگریوں کے بیجز اتار دیتا ہے تو اس کے پاس فخر کرنے کے لیے آخر بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حج انسان کو اس کی بالکل اصل، ننگی اور بنیادی حیثیت سے متعارف کرواتا ہے۔ شاہ ولی اللہ بتاتے ہیں کہ یہ سفر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ فضیلت کی بنیاد یہ ظاہری شناختیں نہیں ہیں۔ جو چیزیں انسانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں وہ سب انسانی معاشرے کی بنائی ہوئی مطلب مصنوعی چیزیں ہیں۔ حقیقت میں فضیلت کا معیار صرف کردار اور تقویٰ ہے۔ وہ ہجوم، وہ مشقت اور ایک عام انسان کی طرح زمین پر سونا، یہ سب مل کر انسان کے اندر عاجزی کو ایک مستقل شکل دے دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اب تک کی اس تمام گفتگو کو ایک جگہ جمع کریں تو شاہ ولی اللہ کے حجت اللہ البالغہ میں دیا گیا عبادات کا یہ نقشہ کتنا مکمل نظر آتا ہے۔ میں کہوں گی کہ یہ چاروں چیزیں الگ الگ بکھرے ہوئے اعمال نہیں ہیں، بلکہ ایک انتہائی مربوط نظام کی کڑیاں ہیں۔ اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہی دراصل یہی ہے۔ نماز نے انسان کے دل اور اس کی روحانیت کا تعلق اللہ سے جوڑا اور اس کی بیرونی انا کو توڑا۔ روزے نے اس کی اندرونی جنگ، اس کے نفس اور اس کی سرکش خواہشات کو لگام دی۔ زکوٰۃ نے اس کی ذات سے نکل کر اس کے ارد گرد ایک متوازن اور ہمدرد معاشرہ تعمیر کیا، جہاں معاشی حسد کی جگہ ہمدردی نے لے لی۔ اور پھر حج نے اس پورے نظام کو ملا کر ایک عالمی وحدت پیدا کر دی۔ بالکل۔ اسلام ان 4 عبادات کے ذریعے محض چند رسومات کا مجموعہ نہیں پیش کر رہا، بلکہ یہ دراصل ایک ایسا انسان اور ایسی تہذیب تعمیر کر رہا ہے جو ہر سطح پر متوازن ہو۔ لیکن اس تمام تر نظریاتی کمال اور اس مکمل نظام کو سمجھنے کے بعد اب میرے ذہن میں ایک انتہائی تکلیف دہ المیہ ابھر رہا ہے۔ جی بتائیں، کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ اگر یہ نظام اتنا ہی لاجواب اور مکمل ہے تو آج ہم اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اس سے یکسر مختلف کیوں ہے؟ مساجد بھری ہوئی ہیں، کروڑوں لوگ روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کی مد میں اربوں روپے دیے جا رہے ہیں، اور حج پر جانے والوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ بالکل، اعداد و شمار تو یہی بتاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی معاشرے میں نہ تو دیانت نظر آتی ہے، نہ غصے پر قابو، نہ طبقاتی فرق ختم ہو رہا ہے، اور نہ ہی وہ عالمی وحدت نظر آتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہی اس دور کا سب سے بڑا بحران ہے جس کی نشاندہی شاہ ولی اللہ صدیوں پہلے کر گئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی عمل کی حکمت کو بھلا دیا جائے تو باقی صرف ایک خالی شکل یعنی ایک بے جان خول رہ جاتا ہے۔ ہم نے ان تمام عبادات کو محض روایات اور رسوموں میں بدل دیا ہے، صرف ایک چیک لسٹ بنا دیا ہے۔ بالکل۔ آج انسان کا جسم تو نمازی ہے لیکن اس کا ذہن حاضر نہیں۔ وہ فاقہ تو کر رہا ہے مگر اس کا اپنی زبان اور غصے پر کوئی قابو نہیں۔ وہ مال تو دے رہا ہے مگر اس کے اندر سے تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی عادت نہیں نکلی۔ مسئلہ نظام کا نہیں ہے، مسئلہ اس بات کا ہے کہ ہم نے نظام کے مقصد کو فراموش کر دیا ہے۔ عمل کے بغیر روح کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ایسا سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں جسے ہم نے کبھی اپڈیٹ ہی نہیں کیا، بس پرانے طریقے سے بٹن دبا رہے ہیں اور توقع کر رہے ہیں کہ نتیجہ مختلف آئے۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات انتہائی واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ یہ جو علم اور حکمت شاہ ولی اللہ نے بیان کی ہیں ان کا اصل مقصد کتابوں میں رہنا نہیں بلکہ ہمارے رویوں کو تبدیل کرنا ہے۔ جی بالکل۔ یہ عبادات کوئی روایتی بوجھ یا فرائض کی محض ایک لسٹ نہیں ہے، یہ انسان کو ہر سطح پر بہتر بنانے کے طاقتور ٹولز ہیں۔ علم اور حکمت کی حتمی منزل اس کا عملی زندگی میں نظر آنا ہے۔ جب تک ہم اس کیوں کو اپنے روزمرہ کے فیصلوں کا حصہ نہیں بناتے، ہم اس نظام کی اصل طاقت اور اس کے ثمرات کو کبھی محسوس نہیں کر پائیں گے۔ آج کے اس گہری گفتگو نے یقیناً عبادات کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیا ہے، لیکن اس سب کو سمیٹنے کے بعد
ایک ایسا سوال ہے جو مجھے مسلسل بے چین کر رہا ہے، اور شاید یہ ہر اس شخص کو سوچنے پر مجبور کرے جو ان معلومات کے بارے میں آج سن رہا ہے۔ اگر شاہ ولی اللہ کے تجزیے کے مطابق ہر عبادت کا ایک لازمی سماجی اور اخلاقی ہدف ہے، اور اگر روح کے بغیر کیا گیا عمل محض ایک خول ہے، تو کیا ایک ایسا معاشرہ جہاں روزمرہ کے معاملات میں دھوکہ، ناانصافی اور بے حسی عام ہو، وہاں روزانہ کی جانے والی اربوں عبادات واقعی عبادات کہلانے کے لائق بھی ہیں؟ یا کیا ہم سب مل کر صرف ایک بہت بڑی منظم اور بے روح جسمانی مشق کر رہے ہیں جس کا حقیقت میں انسان کو انسان بنانے سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا؟ یہ وہ تلخ سوال ہے جسے ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر چھوڑ رہے ہیں، مزید سوچنے اور تلاش کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ذرا تصور کریں ایک 100 منزلہ انتہائی شاندار اور فلک بوس عمارت کا۔ ہم بہت ہی اونچی اور مضبوط نظر آنے والی۔ ہاں بالکل، اور ایک دن اچانک بغیر کسی وارننگ کے وہ عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ہر طرف دھول اڑ رہی ہے۔ ایک دم خوفناک منظر۔ بالکل۔ اور لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور ملبے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ آخری زلزلہ کتنا خوفناک تھا، یا پھر اس آخری دھماکے نے سب تباہ کر دیا۔ لوگ ہمیشہ آخری واقعے کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہم عموماً تباہی کو اس آخری لمحے سے جوڑتے ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ وہ عمارت اس دن نہیں گری تھی، بلکہ وہ تو 10 سال پہلے ہی خاموشی سے مر چکی تھی۔ مطلب اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ جی ہاں، اس کی بنیادوں میں دیمک لگ چکی تھی، دیواریں اندر سے کھوکھلی ہو رہی تھیں، اور باہر کا شیشہ تو صرف ایک دھوکہ تھا۔ ایک بہت ہی زبردست اور گہری تشبیہ ہے یہ۔ شکریہ۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جانیں گے کہ انسانوں کی قوموں اور تہذیبوں کے مرنے کا عمل بھی بعین اسی طرح خاموشی سے ہوتا ہے۔ بالکل، یہ کوئی راتوں رات ہونے والا کام نہیں ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم صدیوں پرانی ایک ایسی تحریر پر بات کرنے والے ہیں جو انسانی تاریخ کی نفسیات کو بالکل ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور یہ تحریر کوئی عام تحریر نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ کے وہ حصے ہیں جو بتاتے ہیں کہ قومیں بنتی کیسے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ وہ بکھرتی کیسے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے اسی کتاب کی روشنی میں انسانی فطرت پر بات کی تھی۔ ہاں، وہ بھی کتنا دلچسپ تھا۔ لیکن آج کا سوال یہ ہے کہ ہم یہ مطالعہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری آج کی دنیا کے بحرانوں کی اصل جڑ کیا ہے۔ تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ یہ عمارت والی تشبیہ جو آپ نے دی ہے نا، یہ بہت کمال کی ہے، کیونکہ شاہ ولی اللہ کی تحریروں کا اصل نچوڑ ہی یہی ہے کہ وہ سطح کے نیچے دیکھ رہے تھے، یعنی وہ صرف ظاہر پر نہیں جاتے۔ بالکل۔ اس سے پہلے ہم نے عبادات پر بات کی تھی، لیکن آج ہم جس پہلو پر غور کر رہے ہیں وہ ان کی سوچ کا وہ کینوس ہے جہاں وہ کیمرے کو بالکل زوم آؤٹ کرتے ہیں۔ زوم آؤٹ بڑی تصویر دکھاتے ہیں؟ ہاں جی، وہ روایتی انداز میں صرف ایک فرد کی ذاتی عبادات یا کسی ایک کونے میں بیٹھ کر کی جانے والی نیکی تک محدود نہیں رہتے۔ اچھا۔ وہ پوری قوم کی نفسیات، معاشرے کے اجتماعی خدوخال اور ایک تہذیب کے بننے بگڑنے کی بات کرتے ہیں۔ واہ۔ وہ معاشرے کو محض افراد کے ہجوم کے طور پر نہیں دیکھتے۔ ان کے نزدیک معاشرہ ایک جیتی جاگتی اکائی ہے جس کی اپنی بیماریاں ہوتی ہیں اور اپنا ایک مخصوص علاج ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو زوم آؤٹ کرنے والی بات ہے نا، اس سے مجھے ایک بنیادی الجھن یاد آ گئی۔ جی بتائیے۔ ہمارے ہاں عموماً ایک بہت عام سی سوچ پائی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، دیکھیں جی، میں اپنا کام ایمانداری سے کر رہی ہوں، میں ٹیکس دیتی ہوں، سچ بولتی ہوں، مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ باہر سڑک پر، بازار میں یا سیاست میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت عام سوچ ہے کہ میری انفرادی نیکی ہی کافی ہے۔ بالکل۔ تو کیا واقعی ایک انسان کا انفرادی طور پر نیک ہونا کسی قوم کی بقا کے لیے کافی ہے؟ کیا شاہ ولی اللہ اس سوچ سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل متفق نہیں ہے، اور یہی ان کا سب سے انقلابی پہلو ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ فرد اور معاشرے کے تعلق کو اتنی گہرائی سے بیان کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر فرد درست ہو لیکن معاشرہ چاروں طرف سے خراب ہو تو اس اکیلے انسان کی نیکی آہستہ آہستہ دم توڑنے لگتی ہے۔ وہ کتنا زور لگائے گا؟ صحیح بات ہے، وہ روزانہ بدعنوانی اور جھوٹ سے کب تک اکیلا لڑے گا؟ بالکل، وہ تھک جائے گا ایک دن۔
یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ایک بہت صحت مند ہرے بھرے پودے کو آپ لا کر کسی زہریلی مٹی میں لگا دیں۔ بہت خوب، بالکل ایسا ہی ہے۔ شروع کے چند دن تو وہ اپنی اندرونی طاقت سے ہرا رہے گا، لیکن وہ زہریلی مٹی بالآخر اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر ہی دے گی۔ وہ کتنی دیر تک سروائیو کر سکتا ہے بیچارہ؟ نہیں کر سکتا۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ اسی اصول کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اخلاق محض ایک انفرادی خوبی نہیں ہے۔ مطلب ہم اسے اپنے ڈرائنگ روم میں سجا کر نہیں رکھ سکتے؟ بالکل نہیں، وہ اسے پوری تہذیب کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اور ذرا اس کا دوسرا رخ دیکھیں۔ دوسرا رخ؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اگر معاشرے کا اجتماعی ماحول درست ہو، اگر مٹی زرخیز ہو، تو ایک ایسا انسان جو انفرادی طور پر کمزور بھی ہے نا، جس میں اتنی ہمت نہیں ہے، جی، وہ بھی اس ماحول کے دھارے میں سنبھل جاتا ہے۔ اجتماعی ماحول کی طاقت اس کی کمزوریوں کو کور کر لیتی ہے اور اسے زوال سے بچا لیتی ہے۔ یہ بات بہت منطقی لگتی ہے، لیکن مجھے یہاں ذرا ڈیولز ایڈوکیٹ کا کردار ادا کرنے دیں۔ ضرور، بتائیے کیا سوال ہے ذہن میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اخلاق ہی تہذیب کی بنیاد ہے، لیکن اگر ہم آج کی اس ماڈرن دنیا کو دیکھیں تو ہم طاقت کو اخلاق سے تو نہیں ناپتے نا؟ مادی پیمانے آ گئے آج کل۔ بالکل، ہم طاقت کو دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی جی ڈی پی کتنی ہے، اس کے پاس جدید ترین ڈرونز یا نیوکلیئر ہتھیار کتنے ہیں، اور اس کی معاشی ترقی کی رفتار کیا ہے۔ ہاں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ مادی طاقت ہی سب کچھ ہے۔ تو کیا شاہ ولی اللہ کے یہ افکار جدید دور کے ان پیمانوں کے سامنے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک زبردست سوال ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ مادی طاقت ہی سب کچھ ہے، لیکن شاہ ولی اللہ اس پورے عالمی سوچ کو جڑ سے چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کیسے چیلنج کرتے ہیں؟ ان کے نزدیک قومیں محض فوج کی تعداد سے یا میزائلوں کے انبار سے طاقتور نہیں بنتی، وہ اپنے کردار سے طاقتور بنتی ہیں۔ کردار سے؟ جدید دنیا تو اسے نہیں مانتی۔ لیکن تاریخ مانتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ملک محض بینک بیلنس یا دولت کے انبار لگانے سے ترقی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان موجود امانت داری سے ترقی کرتا ہے۔ اچھا۔ اور ریاستیں پولیس یا سخت قانونوں کا جال بچھا دینے سے قائم نہیں رہتی، بلکہ وہ عدل کی فراہمی سے قائم رہتی ہیں۔ یعنی عدل سب سے ضروری ہے۔ بالکل۔ اگر ہم آج کی تاریخ بھی دیکھیں نا، تو کتنی ہی سپر پاورز تھیں جن کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے۔ جیسے سوویت یونین کی مثال لے لیں۔ ہاں بالکل، جب اندرونی طور پر ان کا اخلاقی اور سماجی ڈھانچہ گرا تو وہ ریت کے قلعے کی طرح بکھر گئیں۔ سوویت یونین کی مثال تو ہمارے بالکل سامنے ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں، لیکن ذرا اس میکینزم کو سمجھائیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ کیا مطلب؟ کس میکینزم کی بات کر رہی ہیں؟ مطلب ہم سچائی یا دیانتداری کو عموماً ایک روحانی درجے پر دیکھتے ہیں نا، کہ چلیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ یہ سماجی ڈھانچے کے طور پر عملی دنیا میں کیسے کام کرتی ہے؟ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ شاہ ولی اللہ اخلاقیات کو کوئی تجریدی یا صرف روحانی تصورات کے طور پر پیش نہیں کرتے۔ تو پھر کس طرح دیکھتے ہیں وہ انہیں ایک ٹھوس سماجی سرمایہ یا جس کو ہم سوشل کیپٹل کہتے ہیں اس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جی بتائیں۔ آج ہم سچائی کو محض ایک اچھی عادت سمجھتے ہیں، جی، لیکن شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ سچائی وہ سماجی سرمایہ ہے جس پر پورے معاشرے کا معاشی اور سماجی لین دین کھڑا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اب ذرا سوچئے، اگر معاشرے میں سچ نہ رہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو مطلب اگر ہم سچائی یا امانت داری کو ایک انفراسٹرکچر مان لیں، جیسے کسی شہر کے لیے سڑکیں اور پل ہوتے ہیں، جی بالکل وہی چیز۔ تو ان کے ٹوٹنے سے تو پورا نظام ہی رک جانا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ذرا ایک ایسے بازار کا تصور کریں جہاں کوئی شخص کسی کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ کوئی اعتماد ہی نہیں ہے کسی پر۔ جی، جہاں خریدار کو پتا ہے کہ دکاندار جو تول رہا ہے وہ کم ہے، اور دکاندار کو پتا ہے کہ خریدار جو پیسے دے رہا ہے وہ جعلی ہو سکتے ہیں۔ تو اس بے اعتمادی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی کچھ خرید ہی نہیں سکے گا۔ تجارت پوری طرح مفلوج ہو جائے گی۔ ہر چھوٹے سے لین دین کے لیے آپ کو درجنوں وکیل، گواہ اور سٹیمپ پیپرز درکار ہوں گے۔ تو مطلب بزنس کرنے کی لاگت یا جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ معیشت کا پہیہ ہی جام ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو کیا ہوا؟ جھوٹ نے اور خیانت نے صرف فرد کو گناہگار نہیں کیا، اس نے پوری معیشت کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ امانت داری کوئی ایسی چیز نہیں کہ بس انسان خود کو تسلی دے لے، یہ تو وہ سیمنٹ ہے جو معیشت کی اینٹوں کو جوڑے ہوئے ہیں۔ کمال ہے۔ اور اسی تحریر میں حیا اور شرم کا بھی ذکر ہے۔ جی بالکل کیا ہے۔
اب عام طور پر حیا کو ایک انتہائی نجی معاملہ سمجھا جاتا ہے، مطلب لباس کا یا نظر کا معاملہ، لیکن شاہ ولی اللہ نے اسے تہذیب کی حفاظت کا ذریعہ کیسے قرار دیا؟ یہ سماجی سطح پر کیسے کام کرتی ہے؟ حیا کے تصور کو انہوں نے جس طرح کھولا ہے نا، وہ واقعی چشم کشا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حیا وہ باؤنڈری لائن ہے جو انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے۔ یعنی ایک حد مقرر کرتی ہے۔ جی، جب معاشرے میں حیا کم ہوتی ہے تو صرف چند افراد کے رویے نہیں بدلتے، بلکہ خاندانی نظام کی جڑیں کٹتی ہیں۔ اور خاندان تو معاشرے کی سب سے بنیادی اکائی ہے نا؟ بالکل، خاندانی نظام کی بقا کے لیے وفاداری، رشتے کا احترام اور ایک خاص قسم کی حدود کا ہونا لازمی ہے۔ اور جب بے حیائی عام ہوتی ہے تو وہ حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ طلاقیں بڑھتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں اور بچے ایک ٹوٹے ہوئے پس منظر میں پروان چڑھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ایک ٹوٹی ہوئی نسل کبھی ایک مضبوط تہذیب تو نہیں بنا سکتی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حیا دراصل خاندانی نظام کو بچانے کا ایک حفاظتی حصار ہے۔ واہ! اور صبر اور رحم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ دونوں بھی تو اخلاقی خوبیاں ہیں، یہ ایک ریاست کو کیسے بچاتی ہیں؟ دیکھیں، جب قوموں پر بحران آتے ہیں نا، معاشی تنگی آتی ہے یا وبائیں آتی ہیں، تو وہاں صبر قوم کو بکھرنے سے بچاتا ہے۔ یعنی پینک نہیں ہونے دیتا۔ بالکل، صبر کا مطلب محض چپ رہنا نہیں ہے، بلکہ بحران میں استقامت دکھانا اور ٹھنڈے دماغ سے حکمت عملی بنانا ہے۔ اور رحم کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ رحم تو انسانی بقا کی آخری لکیر ہے۔ آخری لکیر؟ وہ کیسے؟ اگر قانون کمزور پڑ جائے اور انسانوں کے دلوں سے رحم بھی نکل جائے تو معاشرہ بالکل ایک جنگل بن جاتا ہے، جہاں طاقتور کمزور کو بس چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس پوری تصویر کو الٹا کر کے دیکھیں جو شاہ ولی اللہ نے بتائی ہے، اگر جھوٹ عام ہو تو اعتماد مرتا ہے، اور جب اعتماد مرتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر خیانت عام ہو تو معیشت اور تجارت ٹوٹتی ہے۔ جی بالکل۔ ظلم سے ریاست کی جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں، کیونکہ ظالم حکمران بظاہر جتنا بھی طاقتور ہو، وہ اندر سے بغاوت کا بیج بو رہا ہوتا ہے۔ اور آخر میں لالچ انسان کو انسان کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اور یہیں سے وہ زوال شروع ہوتا ہے۔ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے قوموں کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں اس عمارت کی بات کی تھی نا، جی، وہ 100 منزلہ عمارت۔ ہاں، شاہ ولی اللہ یہاں قوموں کے زوال کی ایک پوری خاموش اناٹمی پیش کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ زوال ایک رات میں کسی بیرونی حملے سے نہیں آتا۔ تو پھر کیسے آتا ہے؟ یہ ایک سست رو بالکل اندرونی بیماری ہے۔ تو پھر یہ زوال کا عمل باقاعدہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ مطلب اس کی ترتیب کیا ہے؟ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ شاید معاشی تباہی سب سے پہلے آتی ہوگی۔ نہیں، معاشی تباہی بہت بعد میں آتی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے مطابق جو ترتیب ہے وہ لرزہ خیز ہے۔ زوال کا سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں سچ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، سچ سب سے پہلے جاتا ہے؟ جی، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے برا بھی نہیں سمجھتے۔ ہاں، اسے ہوشیاری یا سمارٹنس کا نام دے دیا جاتا ہے آج کل۔ بالکل، اسے سمارٹنس سمجھتے ہیں۔ اچھا، سچ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب سچ ختم ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرے مرحلے میں انصاف کم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے، کیونکہ انصاف تو سچ کی بنیاد پر ہی کھڑا ہے نا۔ بالکل، جب گواہی جھوٹی ہوگی، جب لین دین جھوٹا ہوگا تو حقدار کو اس کا حق کیسے ملے گا؟ انصاف کے ادارے مفلوج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ پھر عدالتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ جی، لوگ مایوس ہو کر قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہ بات بالکل دل کو لگتی ہے۔ اور پھر جب انصاف بھی نہیں مل رہا، پھر معاشرے کا کیا رویہ بنتا ہے؟ تیسرے مرحلے میں شرم و حیا اٹھ جاتی ہے۔ مطلب لوگ کھلم کھلا برائی کرنے لگتے ہیں۔ جی، جب لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ظالم کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کرپشن کرنے والا مزے میں ہے اور جھوٹ بول کر فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، تو ان کے اندر سے غلط کام کرنے کی جھجک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، شرم ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اعلانیہ قانون توڑتے ہیں اور سینہ تان کر چلتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے آخری اور چوتھا مرحلہ، معاشرے سے رحم کا خاتمہ۔ رحم کا خاتمہ؟ یہ سن کر ہی خوف آتا ہے سچ میں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان بالکل پتھر ہو جاتا ہے۔ جی، کسی کے درد سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ایک سڑک پر کوئی حادثہ ہو جائے اور لوگ مدد کرنے کے بجائے اپنے فونز نکال کر ویڈیو بنا رہے ہوں، تو یہ رحم کے خاتمے کی ایک عملی شکل ہی ہے نا۔ بدقسمتی سے بالکل ایسا ہی ہے۔
لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں، جب یہ سب ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد ریاست فوراً ختم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک میں یہ ساری برائیاں ہیں، پھر بھی ان کے ادارے چل رہے ہیں، ان کی حکومتیں قائم ہیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی تو شاہ ولی اللہ کی بصیرت کا عروج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سب کے ختم ہونے کے بعد قوم محض ایک جسم رہ جاتی ہے اور اس کی روح مر جاتی ہے۔ ایک بے روح جسم؟ جی ہاں، ادارے بظاہر چل رہے ہوتے ہیں، لوگ صبح اٹھ کر دفتروں کو جا رہے ہوتے ہیں، بازار کھلتے ہیں، عدالتوں کی عمارتیں موجود ہوتی ہیں، ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، لیکن اندر سے سب خالی ہوتا ہے؟ بالکل۔ اس پورے نظام میں کوئی زندگی، کوئی حرارت، کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ یہ بالکل ایک زومبی کی طرح ہوتا ہے۔ ایک زومبی ریاست؟ ہاں، بیوروکریسی چلتی ہے مگر بغیر کسی ہمدردی کے، ہسپتال چلتے ہیں مگر محض ایک کاروبار کی طرح۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ظاہری رسوم و رواج اخلاق کے بغیر ایسے ہی ہیں جیسے بغیر روح کے کوئی لاش۔ اف، یہ تصور کہ ایک چلتی پھرتی بظاہر جیتی جاگتی قوم اندر سے مکمل طور پر ایک لاش بن چکی ہوتی ہے، بہت ہولناک ہے۔ واقعی ہولناک ہے۔ تو جب یہ دیمک لگنا شروع ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے روکے گا کون؟ کیا یہ عوام کی ذمہ داری ہے یا اوپر بیٹھے ہوئے لیڈرز کی؟ ہم اس اخلاقی زوال کو ریورس کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ہم قیادت اور نظام کے کردار کی طرف آتے ہیں، اور یہاں شاہ ولی اللہ بہت واضح اور دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ قیادت کا اثر معاشرے پر ایک ریپل ایفیکٹ، یعنی لہروں کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ پانی میں ایک پتھر پھینکیں تو لہریں کنارے تک جاتی ہیں نا؟ بالکل جاتی ہیں۔ تو ان کے نزدیک اگر حکمران ظالم یا کرپٹ ہو تو یہ ناممکن ہے کہ عوام نیک اور ایماندار رہیں۔ لوگ صرف باتوں سے نہیں سیکھتے۔ جی، لوگ محض زبانی نصیحتوں سے نہیں بدلتے، وہ مثال سے سیکھتے ہیں۔ جو کچھ اوپر ہو رہا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے پورے معاشرے میں رسنے لگتا ہے۔ یعنی اگر اوپر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ میں احتساب نہ ہو اور وہ بدعنوان ہو تو نیچے ایک عام کلرک یا دکاندار بھی سوچے گا کہ بھائی جب اربوں کی کرپشن کرنے والے مزے میں ہیں تو میں کیوں ایماندار بنوں؟ ہاں، تو میں اپنے چند روپوں کا نقصان کیوں کروں؟ وہ بھی اصولوں کی قربانی دے دے گا۔ بالکل، اور اس کے برعکس بھی درست ہے۔ اگر اوپر قیادت میں تکبر اور غرور ہوگا تو نیچے عوام میں اس کے رد عمل کے طور پر شدید نفرت اور غصہ پیدا ہوگا۔ صحیح۔ لیکن اگر اوپر کی سطح پر قیادت میں انصاف اور سادگی ہو تو نیچے عوام کے دلوں میں ریاست اور نظام کے لیے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہاں لیڈرشپ سے مراد صرف ملک کا وزیر اعظم یا صدر نہیں ہے۔ تو اور کون آتا ہے لیڈرشپ میں؟ یہ اصول ہر سطح کی قیادت پر لاگو ہوتا ہے، گھر کے سربراہ پر، اسکول کے ہیڈ ماسٹر پر، کسی دفتر کے مینیجر پر۔ جو رویہ باس کا ہوگا نا، وہی ماتحتوں کا بن جائے گا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افراد کی تربیت بھی ضروری ہے اور جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں ان کا کردار بھی؟ بالکل۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اچھے افراد جب کسی برے نظام کا حصہ بنتے ہیں، مطلب سسٹم ہی خراب ہو، تو وہ بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو کیا محض اچھے لوگ پیدا کرنا کافی ہے یا ہمیں نظام پر بھی بات کرنی چاہیے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں نا تو بات پوری طرح کھلتی ہے۔ دین صرف اچھے افراد پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل مربوط نظام فراہم کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ اسی نظام کے حصوں کو سمجھاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مسجد محض ایک عمارت نہیں ہے، ایک روحانی اور سماجی مرکز ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے۔ اور خاندان؟ خاندان انسان کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ بازار کے اپنے اصول ہیں تاکہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہو اور کسی کا استحصال نہ ہو، اور قوانین اس لیے ہیں کہ فساد کو روکا جا سکے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، مگر اس کا اطلاق آج کے دور میں کیسے ہوتا ہے؟ فرض کریں ایک نوجوان ہے، بہت ایماندار ہے، صحیح۔ وہ رشوت نہیں لینا چاہتا، نہ دینا چاہتا ہے، لیکن جب وہ عملی زندگی میں آتا ہے تو اسے اپنا جائز کام کروانے کے لیے یا اپنی نوکری بچانے کے لیے نظام کی طرف سے مجبور کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو روز کا مسئلہ ہے۔ تو وہاں اس کی ایمانداری کتنے دن چلے گی؟ یہی تو شاہ ولی اللہ کی تنبیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نظام ظلم پر قائم ہو تو اچھے لوگ تھک جاتے ہیں۔ بالکل، وہ کتنی دیر لڑے گا؟ ایک انسان اکیلا نظام کی لہروں کے خلاف کب تک تیرے گا؟ آخرکار اس کے پٹھے جواب دے جاتے ہیں، وہ ہار مان لیتا ہے یا پھر خاموش ہو کر اس نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور جو لوگ پہلے سے کمزور ہیں ان کا کیا؟
हाँ, दूसरी तरफ अगर मुआशरे का माहौल बुराई से भरा हो तो जो कमज़ोर मिजाज लोग होते हैं वो तो पहले ही दिन बहक जाते हैं, उनमें तो मुज़ाहमत की ताकत ही नहीं होती। तो फिर हल क्या है इसका? इसीलिए शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि तब्दीली लाने के लिए इस्लाह बेवक्त दोनों सतहों पर होनी चाहिए, फ़र्द के दिल की अंदरूनी इस्लाह और मुआशरे के बाहरी निज़ाम की तथहीर। दोनों चीजें साथ साथ? जी, निज़ाम ऐसा होना चाहिए जो नेकी को आसान और बुराई को मुश्किल बनाए, ना कि बुराई को आसान और नेकी को नामुमकिन बना दे। ये बात सुनकर मुझे महसूस हो रहा है कि सदियां कबल लिखी गई ये किताब हुज्जतुल्लाह अल बालिगा और उसके ये अफकार कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारे आज के इस 2026 के जदीद दौर के मसाइल की बिल्कुल दुरुस्त तशखीस कर रहे हैं। हम तो समझते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी और साइंस में इतनी तरक्की कर ली है तो हम पिछली तहजीबों से बहुत मुख्तलिफ हैं। दरहकीकत आज की दुनिया का अलमिया बिल्कुल वही है जिसका जिक्र इन अफकार में मिलता है। जरा अपने चारों तरफ देखें। हमने मादी तरक्की के कितने पहाड़ खड़े कर लिए हैं, ऊंची इमारतें, बुलेट ट्रेनें और स्मार्टफोन्स, लेकिन इंसानों के अंदर सुकून कितना है? सुकून तो बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाएं सबसे ज्यादा बिक रही हैं आजकल। बिल्कुल, हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा यूनिवर्सिटियां और पीएचडी डिग्रियां हैं, मगर क्या हमारे अखलाक पहले से बेहतर हुए हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो गिरते जा रहे हैं। हमने हर चौक पर कैमरे लगा दिए हैं, सख्त कवानीन बना दिए हैं, फिर भी जराइम की शरह बढ़ रही है। मौसलात की टेक्नोलॉजी ने हमें दुनिया के दूसरे कोने में बैठे शख्स से तो जोड़ दिया है, लेकिन एक ही घर में रहने वाले, एक ही छत के नीचे रहने वाले एक दूसरे से कट चुके हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। ये तजादात वाकई चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमने इन बुनियादी उसूलों को नज़रअंदाज कर दिया है। बिल्कुल, ये फिक्र हमें झुंझोड़ती है और याद दिलाती है कि इंसान महज पुर्जों से बनी कोई मशीन तो नहीं है ना, जिसे चार्ज करने के लिए आप बस बिजली या खुराक दे दें। जी हाँ, इंसान सिर्फ एक कंज्यूमर या सारिफ नहीं है जिसका वाहिद मकसद बाजार से चीजें खरीदना हो। वो महज एक वोटर नहीं है जिसे सियासी पार्टियां हर 5 साल बाद इस्तेमाल करें। इंसान इन सबसे बढ़कर कुछ है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। उसके सीने में एक धड़कता हुआ ज़मीर है, उसकी एक रूह है और उसकी जिंदगी का एक अजीम मकसद है। और यही दीन का असल जौहर है जिसे शाह वलीउल्लाह ने उजागर किया है। दीन महज माजी की यादगार नहीं है जिसे हम अजायब घरों में सजा दें। ये तो एक जिंदा इल्म है। बिल्कुल, एक जिंदा और मुतहर्रिक इल्म है। आज के इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि उसे सिर्फ कवानीन और ज़ाब्ते दे दिए जाएं, लेकिन शाह वलीउल्लाह बताते हैं कि इंसान को महज हुक्म नहीं चाहिए, उसे हुक्म के पीछे छुपी हुई हिकमत चाहिए। और हम तो बस आज़ादी के पीछे भाग रहे हैं। जी, आज हम मुकम्मल और मादर पितर आज़ादी का नारा लगाते हैं, लेकिन सिमत के बगैर आज़ादी तो तबाही की तरफ ले जाती है। हम तरक्की के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन तरक्की अगर अंदरूनी इस्लाह से कटी हुई हो तो वो खोखली है। और इस सब में हमने अपना मकसद ही खो दिया है। और सबसे बढ़कर आज के इंसान ने पूरी दुनिया तो फतह कर ली है, चांद पर कदम रख दिया है, लेकिन वो अपनी जिंदगी का मायना, अपना मीनिंग खो बैठा है। इंसान को सिर्फ दुनिया नहीं, मकसद और मायना भी चाहिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जी बताइए। इस गहरे मुताले को अगर हम समेटें तो मतलब ये है कि हम चाहे मसनूई ज़हानत के दौर में पहुंच जाएं या मरीख पर बस्तियां बसा लें, हम माशरे की इन बुनियादी इकाइयों यानी सच्चाई, इंसाफ, शर्म व हया और रहम को बाईपास करके कोई पायदार और खुशहाल तहजीब खड़ी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। हम महज टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके इंसान को अपग्रेड नहीं कर सकते। जब तक अफराद पर मेहनत नहीं की जाएगी और उनके गिर्द एक आदिलाना निज़ाम नहीं बुना जाएगा, उस वक्त तक हम अपने अंदरूनी ज़वाल को रोक नहीं सकते। ये वो पैगाम है जो हमें अपने इर्द गिर्द और सबसे बढ़कर अपने अंदर झांकने की दावत देता है। और ये एक बहुत अहम सवाल पैदा करता है। कैसा सवाल? हमारी गुफ्तगू के दौरान हमने शाह वलीउल्लाह के इस तसव्वुर का जिक्र किया था कि ज़वाल के आखिरी मरहले में कौम महज एक जिस्म रह जाती है और उसकी रूह मर जाती है। जी, वो ज़ॉम्बी वाली बात। बिल्कुल। आज जरा गौर करें, हम अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, अपने अरबों डॉलर के बजट और अपनी बेहतरीन जहानतें इस बेरू जिस्म को जदीद टेक्नोलॉजी, मेटावर्स और मादी चमक दमक से सजाने पर लगा रहे हैं। तो सुनने वालों के लिए और पूरी इंसानियत के लिए सवाल यह है कि क्या कोई मसनूई जहानत, कोई जदीद तरीन एल्गोरिदम या कोई शानदार मादी तरक्की किसी मुआशरे की मरी हुई रूह को दोबारा जिंदा कर सकती है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।